انسان کی زندگی آزمائشوں اور امتحانوں سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی آسانی کے در کھلتے ہیں تو کبھی مشکلات کا ہجوم آن گھرتا ہے۔ یہ حالات انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اصل سہارا کس کا ہے اور کسے مددگار سمجھا جائے۔ دنیاوی طاقتیں اور انسانی تدبیریں کبھی کارگر ثابت ہوتی ہیں اور کبھی ناکام ہوتی ہیں۔ اس لیے حقیقی کامیابی اسی وقت ملتی ہے جب انسان اپنے دل کو ایک ایسے سہارا دینے والے پر جمائے جو کبھی کمزور نہ پڑے اور کبھی بے وفائی نہ کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو۔ پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آل عمران 160۔ ناظرین، یہ آیت ایمان والوں کو ایک بنیادی سبق دیتی ہے۔ سب سے پہلے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اگر اللہ کسی قوم یا فرد کی مدد پر ہو تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ اپنی مدد واپس لے لے تو پھر کوئی لشکر، کوئی تدبیر اور کوئی مال و دولت اسے سہارا نہیں دے سکتا۔ کامیابی اور ناکامی کا اصل پیمانہ اللہ کی نصرت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں طاقت اور وسائل بظاہر کسی کے پاس بھی ہو سکتے ہیں، مگر ان سب کی تاثیر اس وقت تک ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے۔ قرآن اور تاریخ کے بے شمار واقعات اس حقیقت کو نمایاں کرتے ہیں۔ کبھی ایک چھوٹی جماعت نے بڑے لشکروں پر غلبہ پایا، کبھی بے سر و سامان مومنین نے دنیا کی طاقتور سلطنتوں کو شکست دی۔ ان سب کامیابیوں کی بنیاد یہ نہ تھی کہ وسائل زیادہ تھے، بلکہ یہ کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ یہ آیت دوسرا پہلو بھی بیان کرتی ہے۔ اگر اللہ کی نصرت نہ ہو تو سب تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے لشکر اور بڑی بڑی سلطنتیں اپنی کثرت کے باوجود مٹ گئیں، کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہ تھی۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل سہارا کس کو بنانا ہے۔ جو اللہ کے بغیر کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے وہ آخر کار رسوائی اور ناکامی ہی پاتا ہے۔ آیت کے آخر میں اہل ایمان کو براہ راست نصیحت ہے، پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بھروسہ رکھنے کا مطلب ہے کہ انسان اپنی کوشش ضرور کرے، اپنی ذمہ داری پوری کرے، لیکن نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے، اور یہی توکل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ یہ کہ محنت اور جدوجہد کے بعد دل کا یقین صرف اللہ پر ہو۔ یہی یقین مومن کے دل کو سکون دیتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے کہ اصل مددگار اللہ ہے تو مشکلات کے ہجوم میں بھی وہ ہمت نہیں ہارتا، حالات کی سختی میں بھی وہ ٹوٹتا نہیں، اور کامیابی ملنے پر غرور میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس کا ہر حال اللہ پر بھروسہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ جو مومن اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے وہ دنیا میں سربلند ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اے اللہ، ہمیں ہر حال میں اپنی ذات پر بھروسہ رکھنے والا بنا، اپنی نصرت سے ہمارے دلوں کو مضبوط کر، اور ہمیں توکل کی دولت عطا فرما جو ایمان کو کامل کرتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلو علی